ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فہدی۔ کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکتا پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہی وہ عظیم عنایت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلے میں انہیں حفاظت، رہنمائی اور کامیابی عطا کی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ ابو طالب نے بھتیجے کو ایسے سنبھالا جیسے باپ اپنے بیٹے کو سنبھالتا ہے۔ وہ خود غریب تھے، گھر میں کھانے کی کمی رہتی تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی دل میں تنگی نہ آتی تھی۔ جو کچھ گھر میں ہوتا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جاتا۔ ابو طالب جب سفر پر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ لوگ کہتے، اتنے بچوں میں ایک یتیم سے اتنی محبت کیوں؟ ابو طالب مسکرا کر کہتے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص بات ہے۔ وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنجیدگی تھی، خاموشی تھی، لیکن آنکھوں میں گہری سمجھ بوجھ جھلکتی تھی۔ کھیل کود سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، سوچنا پسند تھا اور سچ بولنا پسند تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں سچائی اور ہر عمل میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہی وہ سال تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نکھر رہی تھی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ایک عظیم نبی کی زندگی کھڑی ہونے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے گئے، جسم مضبوط ہو گیا، ذہن اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود سے زیادہ کام کاج میں دلچسپی لیتے تھے، بے مقصد مجلسوں سے دور رہتے اور تنہائی میں سوچنا پسند کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ جلد ہی یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ نوجوان دوسروں سے مختلف ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے قیمتی سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھوانے لگے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت پورے مکہ میں مشہور ہو گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہنے لگے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت کا حق ادا کرنے والے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ اپنے محبوب کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے خاموشی سے تیار کر رہا تھا۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم مضبوط ہوتا گیا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور فطری صلاحیتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگیں۔ 12 برس کی عمر میں جسم میں توانائی تھی، آنکھوں میں گہرائی، باتوں میں وقار، اور روح میں ایسی بلندی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اگرچہ عمر ابھی کم تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر کامیابی کا ستارہ چمک رہا تھا، ایسی روشنی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابو طالب یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف بھتیجا نہیں رہے تھے، بلکہ ایک غیر معمولی شخصیت بن چکے تھے۔ وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے، جیسے کسی برابر کے ساتھی سے بات کی جاتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ سفر طویل تھا، راستہ مشکل تھا، اس لیے ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہ تھا، لیکن جب قافلہ چلنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے سوچا، یہ بھتیجا عام نہیں، یہ خاص ہے، اور یوں اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کا حصہ بن گئے۔ راستے میں جو کچھ دیکھا اس پر غور کیا، جو کچھ سنا اسے دل میں محفوظ کر لیا۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ تربیت کا سفر تھا۔ آخرکار قافلہ شام کی سرزمین پر پہنچا اور بصری نامی شہر میں قیام کیا۔ وہیں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ، اور وہ راہب ایک ایسی نشانی دیکھنے والا تھا جو صدیوں سے لکھی جا چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے کروٹ لینی تھی۔ بحیرہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جلد از جلد اس بچے کو اپنے سامنے لایا جائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی،
लोग हस्ब मामूल अपने अपने कामों में मशगूल थे कि अचानक एक कासिद आया और बोला, आप सब बहरा के पास तशरीफ ले चलें। उन्होंने खाने का आप सब बहिरा के पास तशरीफ ले चलें। उन्होंने खाने का एहतमाम किया है और आप सबको दावत दी है। हैरान रह गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, निगाहें जैसे सवाल कर रही हों, आज ये क्या माजरा है। ये काफिले कई बार यहाँ आते जाते रहे थे, मगर बहरा ने कभी किसी को दावत नहीं दी थी, फिर आज अचानक। बहरहाल दावत कबूल कर ली गई और सब लोग कासिद के साथ रवाना हो गए। बस एक ही शख्स पीछे रह गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे थे और सामान की निगरानी कर रहे थे। जब सब बहरा के पास पहुंचे तो उसने बड़ी मोहब्बत से सबका इस्तकबाल किया और बोला, भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना भाइयों, आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी पीछे ना रहे। लोगों ने कहा, एक लड़का बच्चा पीछे रह गया है जो सामान देख रहा है, हम उसे वापस ले जाएंगे। हाँ, जल्दी करो। बहरा फौरन बोल उठा, नहीं नहीं, उसे भी साथ लाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। ये सुनकर सबकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो खिलाफे मामूल दावत और फिर ये इसरार कि कोई भी रह ना जाए। आखिरकार लोगों ने पूछ ही लिया, बहरा, आज आपने हमें क्यों बुलाया है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। बहरा मुस्कुराकर बोला, तुम लोग मेरे मेहमान हो, दूर दराज से आए हो, तुम पर मेरा हक बनता है कि तुम्हारी खिदमत करूं। लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसी निशानी जिसकी तलाश में वो बरसों से था। सबने बताया, एक बच्चा पीछे रह गया है जो सामान देख रहा है। बहरा ने फौरन कहा, नहीं नहीं, इसे भी साथ लाओ, वो भी हमारे साथ खाएगा। सब हैरान रह गए, एक तो अचानक दावत और फिर इतना इसरार कि कोई ना छूटे। फिर बहरा ने पूछा, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? अबू तालिब ने कहा, हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहरा ने फौरन पूछा, और उसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट ही में था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। बहरा चौंक गया, गहरी सांस ली और बोला, तुमने क्या कहा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद बहरा ने संजीदा लहजे में कहा, अब फौरन अपने भतीजे को घर वापस ले जाओ और उसे यहूदियों से बचाए रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने उसे देख लिया और जिस हद तक मैंने उसे पहचान लिया है, अगर उन्होंने भी पहचान लिया तो ये उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। ये कहकर बहरा वापस हो गया, चेहरा खुशी और इत्मीनान से चमक रहा था और जेरे लब वो ये कह रहा था, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ गए। बहरा की बातें अभी तक जहन में गूंज रही थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशगोई उसने की थी, वो दिल में गर्दिश कर रही थी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अपने वतन से बाहर निकलने का पहला सफ़र था। वापसी के तवील रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंजर को बार बार जहन में दोहराते रहे। जो कुछ देखा था उस पर गौर करते रहे, जो कुछ सुना था उसे दिल में महफूज करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसी और अरीज रेगिस्तान देखे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, हरी भरी वादियां देखी और फलों से लदे हुए बागात भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरे, लोगों की बातें सुनी, माजी और हाल की गुफ्तगुएं सुनी और हर बात को तवज्जो से दिल में बिठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग भी देखे जो उन्हीं चीज़ों को पूछते थे जिन्हें आपकी कौम पूछती थी, और ऐसे लोग भी मिले जो आसमानी किताबों के अहकाम पर अमल करते थे। कुछ लोग आतिश परस्ती में गुम थे, कुछ पत्थर की मूरतों के आगे सजदारेज थे, कुछ यहूदी उलमा के पीछे चल रहे थे जो अल्लाह की किताब की अपनी मर्जी से तावील करते थे, और कुछ ईसाई पादरियों के पीछे थे जो गैबदानी का दावा करते थे। इस घटाटोप अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ का जायजा ले रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। दिल में सवाल उठ रहे थे, कौन हक पर है, कौन बातिल पर, सच्चा रास्ता कौन सा है और हकीकत आखिर है क्या। कम सुन थे मगर अक्ल रोशन थी, दिल पाक था और रूह सच की मुतलाशी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फिक्र यही थी, किसी तरह हक मिल जाए और उसकी हकीकत खुल जाए, तारीकी का पर्दा चाक हो जाए और रोशनी नजर आ जाए।
लड़कपन आमतौर पर खेल तमाशे का ज़माना होता है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल तमाशे से कोसों दूर रहते थे। बेकार बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, हमेशा हक की तलाश में रहते, इसी फिक्र में डूबे रहते कि कोई ऐसी बात मिल जाए जो रहनुमाई करे, कोई ऐसा निशान मिल जाए जिससे हकीकत का सुराग मिल सके। घर वालों के साथ उकाज, मजना और जिल मजाज के बाजार भी जाते। ये अरब के मशहूर बाजार थे जो मक्का के आसपास लगते थे। ये बाजार हुर्मत के महीनों में लगते, जब जंग और खूनरेजी हराम होती, जारी जंगें रुक जाते हैं, नफरत के शोले बुझ जाते। ये 4 महीने थे, ज़ीक़ौदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। उन बाजारों में हर किस्म का सामान बिकता, दूर दराज मुल्कों से माल आता और वहीं फरोख्त होता। शेर व शायरी की महफिलें जुमते, खतीब अपनी खिताबत दिखाते, हर शख्स अपने ख्यालात का इजहार करता, हर मज़हब वाला अपने अकीदे की तबलीग करता। हर एक को मुकम्मल आज़ादी होती, कोई खौफ न होता, कोई ख़तरा न होता, क्योंकि ये हुर्मत के महीने थे। ये बाज़ार इंसानों से भरे होते, हर तरफ चहल पहल, हर तरफ हुजूम, हर कौम, हर कबीला। और उन्हीं बाज़ारों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिलता लोगों से मिलने का, उनके नज़रियात समझने का, उनके कौल व अमल को परखने का, और ये जांचने का कि कौन हक पर है और कौन गुमराही पर। फिर जब तन्हाई मिलती और दिल यकसू होता तो सारी बातें दिल की अदालत में पेश होती। जो बात दुरुस्त लगती उसे अपना लेते और जो गलत होती उसे छोड़ देते। 12 बरस की उम्र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने लगे थे। ये आपका महबूब मशगला था, कभी घर वालों की, कभी कबीले वालों की। बकरियां लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदानों और वादियों की तरफ निकल जाते, वहाँ जहाँ सुकून होता, खामोशी होती, कुदरत के मनाजिर होते और दिल को फिक्र और तदब्बुर का मौका मिलता। वही तन्हाई, वही खामोशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तैयार कर रही थी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए। सामने एक वसी मैदान होता, अल्लाह ताला की ये वसी व अरीज़ कायनात एक खुली हुई किताब की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सैर करते और उसके इशारों को समझने की कोशिश करते। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कपन और जवानी के साल गुजारे, न खेल कूद में, न हंसी मजाक में, न फजूल बातों में, बल्कि गौर व फिक्र में, सच की तलाश में। इस कम उम्री में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ों जैसी सूझबूझ थी, दूर अंदेशी थी और संजीदगी थी। एक वाकया बचपन का है, जब काबा की दीवारें बन रही थीं। बच्चों ने अपनी चादरें कंधों पर रख ली और पत्थर ढोने लगे। चचा ने कहा, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम भी ऐसा ही कर लो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का इरादा किया तो गैरत के मारे बेहोश हो गए। ये उस पाकीज़गी की निशानी थी जो अल्लाह ने बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रख दी थी। इसी तरह एक और वाकया है कि अरबों में ये रिवाज था कि रात को लोग जमा होते, गाने बजाने की महफिलें होती, किस्से कहानियाँ सुनाई जाती और लोग सारी रात तफरीह में गुजार देते। एक साथी ने कहा, मोहम्मद एक रात तुम भी आओ। नौजवानी का ज़माना था, इसरार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए। फरमाया, आज रात मेरी बकरियां तुम देख लेना, और तफरीह की नीयत से आबादी की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी घर से गाने की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सुनने लगे और कुछ ही देर में नींद आ गई, वहीं सो गए। जब आँख खुली तो दिन चढ़ चुका था, सूरज तेज़ हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन साथी के पास वापस आए। साथी ने पूछा, मोहम्मद रात कैसी गुजरी? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश मुस्कुरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बताऊं, जा रहा था कि रास्ते में एक जगह गीत गाने की आवाज़ आई। आवाज़ बड़ी सुहानी थी। सोचा थोड़ी देर सुन लूं फिर जाऊं, मगर बैठा तो नींद आ गई और जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दूसरी रात साथी ने फिर उकसाया, देखो आज ये मौका हाथ से न जाने पाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रवाना हुए, मगर अभी रास्ते ही में थे कि फिर कानों में गीत की आवाज़ पड़ी।
آواز ایسی جیسے آسمان سے آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارادہ کیا، اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ گویا رب نے فرمایا ہو، میری یہ امانت فضولیات سے بلند۔ پھر نہ کبھی خواب میں بھی ایسا خیال آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر حرف آئے یا عفت و پاک بازی پر آنچ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر تھے، عفت و پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھے، سچائی میں پوری قوم میں مشہور تھے، اور دیانت و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یہ خطاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھی اور فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل کی۔ جب جنگ فجار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ تھے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان تھی، اور عرب کی تاریخ کی بہت خوفناک جنگ تھی۔ برسوں تک چلنے والی اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ خون ریزی دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل بھر آئے، اور انہوں نے امن اور صلح کی آواز اٹھائی۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اور اس معاہدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 16 برس تھی۔ جنگ سے فراغت کے بعد اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت میں آ گئے۔ لہو و لیب دوبارہ شروع ہو گیا، رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلے کی طرح بکریاں لے کر میدانوں میں نکل جاتے، جہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے۔ تنہائی میں سکون، خاموشی میں آرام، فطرت سے قربت۔ صحرا کی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہوتا، تنہائی اور یکسوئی میں ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب، وہ روزی کی فکر رکھتے، محنت کرتے تاکہ اپنا اور بھتیجے کا گزارا ہو سکے۔ ایک دن ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تم جانتے ہو ہماری مالی حالت کیسی ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام سے فرمایا، چچا، جو آپ مناسب سمجھیں، سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت معزز اور شریف گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا نسب قصی تک پہنچتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی تھے۔ وہ 2 شادیوں سے اکیلی رہ گئی تھیں، اپنا سرمایہ تجارت میں لگاتی، جس سے انہیں بہت نفع حاصل ہوتا تھا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی اور خوب نفع حاصل کرتی، خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کی پسندیدہ اور اہل آدمی کے لیے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے چچا آپ کو رخصت کرنے آئے، اور ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے،
تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سب چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور بصری شہر میں ٹھہرا۔ قافلہ میں شامل سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھتا، ہر وقت خدمت میں رہتا اور کسی بات میں دیر نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان ساتھ لایا، اس کی تجارت بڑی کامیابی سے کی۔ ہوشیاری، تجربہ کاری اور خوش تدبیری کے ساتھ ہر معاملہ انجام دیا۔ جو بھی بچا وہ ایمانداری سے تقسیم کیا۔ واپس آنے پر خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں وہ سب ساتھ لائی گئیں۔ کیا کاروبار کی ان مصروفیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائی میں غور و فکر کرتے اور سب کچھ منظم رکھتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے کہ کون صحیح ہے اور کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام کاج میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، میں نے تجارت تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ سچائی اور دیانت میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں ڈوبا رہنا اور نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں اور کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہو چکا تھا، بولا، میسرہ، جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کی قوم میں رائج مختلف مذاہب کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ کے خیالات معلوم کرے اور یہ اندازہ لگائے کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام ہے اور آپ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ان سب کی تردید کی اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ چونکہ اس کا اپنا مذہب عیسائیت تھا، اس لیے اس نے عیسائیت کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں موجود اچھائیوں اور برائیوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ جب مرو زہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، اے محمد، آپ فوراً خدیجہ کے پاس جائیے اور انہیں اس کامیابی کی خوشخبری سنائیے۔ چنانچہ آپ اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت خدیجہ بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے جو ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ نے غور سے دیکھا، وہ سوار قریب آتا گیا۔ دیکھا تو محمد تھے جو بڑی تیزی سے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے سفر کا پورا حال سنایا اور کاروبار کی روداد بیان کی، کیا خریدا، کیا بچا اور کتنا نفع ہوا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے سنتی رہی، دل ہی دل میں مسرور ہوتی رہی۔ آپ کی خوش کلامی انہیں بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے دل کو موہ رہی تھی۔ اس بار تجارت میں غیر معمولی برکت ہوئی تھی، اتنی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ متاثر ہوئی۔ پھر میسرہ آیا اور اس نے آپ کے حالات اپنی زبانی سنائے
تو خدیجہ کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور دیانتداری دکھائی، اور کس طرح خدیجہ کے مال کی جان و دل سے حفاظت کی۔ پھر اس نے راہب نستور کا واقعہ بھی سنایا اور وہ خوشخبری بھی جو اس نے آپ کے بارے میں دی تھی۔ آخر میں میسرہ بولا، ایک اور واقعہ بھی ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ جب ہم سفر سے واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہیں سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور انہیں ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی، ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ممکن نہ تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی آپ ہی کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ ہی کے گنگاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح انسان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا۔ مگر اب یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکی اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ تھی۔ وہ بولی، خدیجہ، کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی، محمد، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے ہی کیا جو کر لوں۔ وہ بولی، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولی، خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے اور آپ نے انہیں واقعی طاہرہ ہی پایا تھا۔ مگر ان سے نکاح، یہ تو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بڑے بڑے لوگ کوشش کر چکے تھے مگر سب ناکام رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ نفیسہ نے وہی جواب دیا، یہ میرے ذمے۔ پھر آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ ابو طالب نے سنا تو بہت حیران ہوئے، مگر چونکہ انہوں نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنا تھا اس لیے انکار بھی نہ کر سکے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ جو قریش کی معزز خاتون ہیں، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا کر تمہیں اپنا شوہر بنانا پسند کریں۔ پھر بولے، لیکن بیٹے، اگرچہ تم مال کے لحاظ سے غریب ہو مگر شرف اور عزت سے مالا مال ہو۔ آپ نے فرمایا، چچا، نہ مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ پھر وہ خدیجہ کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح فوراً شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ مبارک دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ مال اگرچہ اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں اپنے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں۔ بخدا اس کا مستقبل نہایت شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے
نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی سی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ بہت پست اور نہ بہت بلند، بڑا سر جس پر سیاہ گھنے بال گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی تھی، باریک بھوئیں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگیں آنکھیں، چوڑی جن کی سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی تھی جو آنکھوں کی کشش میں اور اضافہ کر دیتی تھی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی جھلک اور دیکھنے کا معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراڑیں، گفتگو فرماتے تو موتیوں کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور جھلک رہا ہو، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت اور اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں مناسب حد تک دراز۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی سی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ بہت پست اور نہ بہت بلند، بڑا سر جس پر سیاہ گھنے بال گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی تھی، باریک بھوئیں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگیں آنکھیں، چوڑی جن کی سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی تھی جو آنکھوں کی کشش میں اور اضافہ کر دیتی تھی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی جھلک اور دیکھنے کا معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراڑیں، گفتگو فرماتے تو موتیوں کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور جھلک رہا ہو، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت اور اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں مناسب حد تک دراز، پنڈلیاں ہلکی سی بھری ہوئی، ایڑیوں پر گوشت کم، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار تیز ہوتی، معلوم ہوتا جیسے نشیب میں اتر رہے ہوں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات جھلکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں مروب ہو جاتا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پر لطف تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی طبیعت، مزاج، پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا تھا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا، آپ کے جذبات اور رجحانات، امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھا اور ہر معاملے میں آپ کا پورا ساتھ دیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہی۔ آپ کے رجحانات یہ تھے: سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا اور تنہائی میں غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان سب باتوں کا خیال رکھا، آپ کے معمولات پر کوئی اثر نہ پڑا، آپ اب بھی وسیع اور روح فضاؤں میں نکل جاتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے اور دل و دماغ کی پرورش کرتے، گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ خدیجہ کے حقوق سے آپ ہرگز غافل نہ تھے، آپ ایک مثالی شوہر تھے، عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے سارے حقوق ادا کرتے، دل بہلاؤ کا سامان کرتے اور ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے اور ہر معاملے میں سچائی اور ایمانداری دکھاتے۔ آپ خدیجہ کے لیے محبت، سکون اور راحت کا ذریعہ تھے، وہ آپ کو مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دیتی اور آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتی تھیں۔ آپ تنہائی پسند تھے لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے اور اکثر غور و فکر میں غرق رہتے۔ آپ کے رجحانات یہ تھے:
सदा सच बोलना, हर काम ईमानदारी से करना, हंगामों से बचना, शोर बगल की महफिलों से दूर रहना और तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना। खदीजा ने इन सारी बातों का ख्याल रखा, चुनांचे आपके मामूलात पर कोई असर नहीं पड़ा। आप अब भी इसी तरह वसी और रूह फजाओं में निकल जाते। अब बकरियों की रखवाली भी ना करनी होती, इसलिए और ज़्यादा यकसुई और इत्मीनान रहता। जब तक चाहें गौर व फिक्र करते, मनाजिर फितरत का मुशाहिदा करते। इस तरह गोया आप फितरत की रहनुमाई में अपने दादा इब्राहीम के नक्श कदम पर चल रहे थे और इल्म व इरफान और ईमान व यकीन की मंजिलें तय कर रहे थे। वकदालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मुक्किनीन। और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के निज़ाम सल्तनत दिखाते थे ताकि वो यकीन रखने वालों में से हो जाए। तो क्या आप खदीजा के हुकूक से गाफिल थे? नहीं, ऐसा ना था। अगर खदीजा एक वफादार और फ़र्ज शनास बीवी थीं तो आप भी एक मिसाली शौहर थे। इबादत के साथ साथ आप खदीजा का पूरा ख्याल रखते, उनके सारे हुकूक अदा करते, दिल बहलाव का सामान करते और उनके माल की हर तरह हिफाजत करते। आप उनकी तिजारत को फ़रोग़ देते जिस पर पूरा इत्मीनान होता और जो सच्चा और ईमानदार होता, जाल बुनने से बेजार होता, उसी को उसमें शरीक करते। गर्ज आप एक इंतहाई महबूब और हक शनास शौहर थे। खदीजा के लिए आपके रहन सहन में बड़ी दिलकशी और जान नवाजी थी। आपका साथ उनके लिए बड़ा सुकून बख्श और पुरकैफ था। खदीजा ने आपको बड़े मालदारों और इज़्ज़तदारों पर तरजीह दी। जाहो मनसब वालों के मुकाबले में आपको अपना खावन बनाना पसंद किया। वो आपके बारे में इंतहाई हुस्न ज़न रखती थीं और आपसे ही बहुत पुरुम्मीद थीं। फिर भी उन्हें अंदाज़ा होता होगा कि वो कितनी खुश नसीब हैं। आप तन्हाई पसंद थे, लेकिन लोगों से मेल जोल भी रखते, उनके मामलात में दिलचस्पी लेते, उनकी बातों को गौर से सुनते, अक्सर चुप रहते, बेज़रूरत कभी ना बोलते, ना किसी से झगड़ते, ना किसी से हसद करते। एक ऐसा इंसान जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी अमानत पर पूरी कौम को यकीन था, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते थे अमीन। ये वो शख्सियत है जिसकी एक हिकमत भरी राय ने पूरे अरब को खून रेजी से बचा लिया। आइए सुनते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सच्ची दास्तान जिसने तारीख का रुख बदल दिया। Penso